بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغب أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغب أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغب أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة. رواه الترمذی. محترم سامعین و ناظرین اکرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ درود شریف کی اہمیت کیا ہے. پہلے میں نے آپ کے سامنے جو پچھلی ویڈیو کے اندر ڈالا تھا درود شریف کا معنی، درود شریف کی فضیلت، اور آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے درود شریف کی اہمیت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سننے کے بعد درود نہ پڑھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: کیا چیزیں؟ وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے رسوا ہو. وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے، اس کے اتنا بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے. اور وہ آدمی جس کے والدین بڑھاپے پہ مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اس کے اتنا بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے. تو اس احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی جب بھی آئے تو ہمیں اور آپ کو درود شریف پڑھنا چاہیے. اور اگر وہ شخص درود نہیں پڑھتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر درود نہ بھیجنے والوں کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے. اور اس حدیث کو یاد کیجئے. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی علیہ السلام کے لیے نبی علیہ السلام نے ممبر لانے کا حکم دیا، اور ہم نبی علیہ السلام کے لیے ممبر لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر گئے، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر آمین کہا، تیسری سیڑھی پر آمین کہا. خطبہ دینے کے بعد جب نبی علیہ السلام نیچے تشریف لائے، صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آج ہم نے حسب معمول کے مطابق آج پہلی سیڑھی پر آپ نے آمین کہا، دوسرے پر آمین کہا، تیسرے پر آمین کہا، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، ذرا بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا: ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، بربادی ہو اس شخص کے لیے، اس آدمی کے لیے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا لی، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں قرار کر لیا، اس کے اتنا بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے. میں نے اس پر آمین کہا. اس کے بعد دوسری سیڑھی پر جو میں نے آمین کہا، اس لیے اس آدمی کے سامنے جس آدمی کے سامنے نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے، نبی علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، اور وہ شخص مجھ پر درود نہ پڑھے، مجھ پر درود نہ بھیجے، اس کے اتنا بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے. میں نے اس پر آمین کہا. اور تیسری سیڑھی پر جب میں نے آمین کہا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو جس کے ماں باپ یا جس کے والدین اس کو بڑھاپے پہ مل جائیں،
دونوں مل جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے، ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ قرار دے دے، اس کے اتنا بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو جب بھی نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر پورا نہیں پڑھ سکتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، اگر ایک مجلس کے اندر جہاں خطبہ ہو رہا ہو یا جہاں مجلس میں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، 10 مرتبہ 100 مرتبہ جتنے مرتبہ بھی آئے، ہمیں اور آپ کو نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والا شخص بخیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کو ذرا یاد کیجئے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے وہ شخص بخیل ہے۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ایک روایت آتی ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بخیل ترین آدمی وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ یعنی لوگ بتایا، اس احادیث سے درود شریف کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ شخص سب سے بخیل ہے جو آدمی نبی علیہ السلام پر درود نہ بھیجے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا۔ یاد کیجیے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی علیہ السلام پر درود نہ بھیجیں، جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، نبی علیہ السلام پر درود نہ بھیجیں، وہ مجلس قیامت کے دن لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی، خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے میں ہی جنت ہی میں کیوں نہ چلے جائیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو جو بھی مجلس ہے، اس مجلس کے اندر اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے ذکر اور نبی علیہ السلام پر درود کرنا بھیجنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا جنت سے محرومی کا باعث ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے جس دعا سے قبل درود نہ پڑھا جائے وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس چیز کو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث طبرانی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور دعا کا جو طریقہ اس سے پہلے میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ سب سے پہلے جو دعا کرنا ہے، نبی علیہ السلام سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اللہ کی تعریف بیان کیجئے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام پر درود پڑھیے، درود بھیجئے۔ اس کے بعد جو مانگنا چاہتا ہے انسان مانگے اپنے رب سے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا۔ تو یہ تھے نبی درود شریف کی اہمیت کے تعلق سے چند احادیث نبویہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس اور ہمیں اور آپ کو خاصتاً جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ درود جو پڑھنا چاہیے وہ الفاظ جو بخاری شریف کی جو روایت ہے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور بھی الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو
کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو غلطیاں سرزد ہوئی تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔